عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، اس کائنات میں انسان کے اوپر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ ہم آنکھوں سے ٹھیک ٹھیک دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کی قدر اسی کے پاس ہے جو نہیں دیکھ سکتا۔ نابیناؤں سے جا کے پوچھئے کہ آنکھ کی کتنی قدر ہے۔ اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، ہم ٹھیک ٹھیک سن سکتے ہیں۔ جاؤ بہروں سے پوچھو جو بیچارے سن نہیں سکتے، اس سماعت کی کتنی قدر، یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہم ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں، ان سے پوچھو جو فالج زدہ ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں ان کے کنٹرول اور اختیار میں نہیں ہے، کہ ان ہاتھوں کی کیا اہمیت ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتیں سے انسان کو عطا فرمائی، لیکن ان تمام نعمتوں میں اس کائنات کی عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کائنات کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی ذات ہیں، کہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم نعمت ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ تو عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے ہر شعبے میں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر پہلو، ہر شعبے میں، ہر وقت 24 گھنٹے میں جتنے بھی اعمال ہیں اور جتنی بھی ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم جانے کا طریقہ صحابہ اکرام کو سکھا رہے ہیں۔ جب صحابہ باہر نکلے تو کچھ یہودیوں نے مذاق اڑایا اور کہا، اور تم کیسے لوگ ہو، تمہیں پیشاب کرنے کا بھی طریقہ سکھایا جا رہا ہے؟ تو صحابی رسول نے کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا، ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمارا نبی ہمیں قضائے حاجت تک کے طریقے سکھا رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا واش روم میں جانا اور باہر آنا، یہ سارے کا سارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بن جائے گا تو اللہ اس پہ بھی ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس آدمی نے اس دور میں جب میرے نبی کی سنتیں مٹ رہی ہوں گی، حضور فرماتے ہیں میری مٹتی ہوئی سنتوں میں سے ایک سنت بھی جس نے زندہ کر دی، اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج وہ زمانہ ہے، کفار تو دین کے مخالف ہیں ہی، خود مسلمان دین سے دور ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو کفار کی اچھی عادتوں کا تو پتہ ہے، لیکن اپنے نبی کی سنتوں کا کوئی پتہ نہیں۔ آج امریکہ کے اندر کون کون سا اچھا قانون نافذ ہے، مسلمان گن گن کے بتاتے رہتے ہیں، اور ساری کائنات کے سارے قوانین میں سے سب سے بہترین قانون قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کر کے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے بات کو ختم کروں گا۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس آئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا،
صحابی فرماتے ہیں جا سلاست راحتن الی النبی الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بندے نبی کریم کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے گھر تشریف لائے، یسالون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کی رات کی عبادت کے بارے میں آپ کی ازواج سے سوال کیا کہ ہمیں بتائیے ہمارے نبی عبادت کتنی کیا کرتے تھے، نوافل کتنے پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کتنی کیا کرتے تھے، ذکر کتنا کیا کرتے تھے۔ فلما اخبروا، جب آپ کی عبادت کے بارے میں آپ کی گھر والیوں میں سے کسی گھر والی نے ان لوگوں کو بتایا، ان لوگوں کو سکھلایا، تو کہنے لگے کأنہم تقالوہا، تو ان کو اپنی عبادت بڑی کم لگی، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تو وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، باوجود اس کی اتنی لمبی لمبی عبادتیں اللہ کے نبی کرتے ہیں، تو ہمارا تو کوئی گناہ معاف نہیں ہو سکتا، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ سوچا، تو یہ سوچتے ہوئے انہوں نے قسمیں کھائیں۔ ایک بندے نے قسم کھائی انا اصوم الدہر ولا افطر، میں آج کے بعد ساری زندگی روزانہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کیا کروں گا۔ یہ ایک بندے نے قسم کھائی۔ دوسرے نے قسم کھائی فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، آج کے بعد میں نے رات کو کبھی نہیں سونا، ساری رات میں اللہ کی عبادت کیا کروں گا، ساری رات عبادت کروں گا، کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ اور تیسرے نے قسم کھائی انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، آج کے بعد میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، قیامت قائم ہو جائے گی، میں مرتے دم تک کبھی شادی نہیں کروں گا، نہ شادی ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ ٹینشن ہوگی، ہر وقت فری ہو کے اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہوں گا۔ یہ تین بندے آئے، تینوں نے حضور کی عبادت کے بارے میں سوال کیا، اور اس کے بعد یہ 3 بندوں نے اپنے اپنے ارادے ظاہر کیے۔ ایک نے کہا ساری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا ساری زندگی ساری رات نماز پڑھا کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف عبادت کیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اطلاع دی گئی کہ یوں 3 بندے آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب ان کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے یہ 3 قسمیں کھائی ہیں۔ پیارے آقا مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا جمع ہو جاؤ، ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا اور تم میں سے کس نے یہ 3 قسمیں کھائی ہیں؟ کون ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ہم آج کے بعد روزہ ہی رکھا کریں گے، افطار نہیں کریں گے؟ اور کون ہے جس نے کہا میں ساری رات عبادت کیا کروں گا؟ اور کس نے یہ کہا ہے کہ میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا؟ صحابہ اکرام خاموش ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انا اخشاکم للہ واتقاکم، اور مجھے رب کعبہ کی قسم میرے دل میں تم سے زیادہ اللہ کا ڈر موجود ہے، جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا تم نہیں ڈر سکتے۔ اور فرمایا کہ جتنا میرے دل کے اندر تقوی موجود ہے تمہارے دل کے اندر اتنا تقوی موجود نہیں، باوجود اس کے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، سو جایا کرتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں۔ تم کون ہوتے ہو یہ قسمیں کھانے والے؟ ترغیب دی کہ بھائی تمہاری قسمیں، تمہاری مرضی دین کے اندر نہیں چل سکتی، اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے
طریقے کے مطابق کی جائے۔ آپ کبھی عبادت کیا کرتے تھے اور کبھی سو جایا کرتے تھے۔ اور کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا؟ فرمایا فمن رغبا، اسی مقام پہ فرمایا فمن رغبا عن سنتی فلیس منی، جو انسان میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ یہ جملے سختی کے ساتھ ارشاد فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت کرتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سنت کے اوپر عمل کیا جائے گا لوگ کیا کہیں گے، اگر اس سنت کے اوپر عمل کیا جائے گا تو ہمارا چہرہ برا لگنا لگ جائے گا، ہمارا سٹیٹس گر جائے گا، معاشرے کے اندر لوگ ہماری باتیں کرنے لگ جائیں گے، تو ان لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے۔ ان 3 لوگوں نے نیکی کا ارادہ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ آج تو بعد اسی لمبی نماز نہ پڑھ دیں، لوگ کیا سنو مجھ نمازی بن گیا، نہیں کہا ہم ساری رات نماز پڑھیں گے، ساری زندگی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا میری سنت یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں، میں تو کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں، لہذا اس طریقے کے مطابق روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور دوسرے سے کہا کہ یہ کیا ہوا، تو نکاح نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور اگر تو نے یہ نہیں کی تو تو میرا نہیں ہے۔ اور آج ہم 24 گھنٹے بے شمار دین کے ایسے کام کرتے ہیں جو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کرتے ہیں، حضور کی سنت، حضور کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ جا رہا ہے، آگے پھر محرم کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہر بندے کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں یہ جو شادیوں کا سلسلہ ہے فوراً نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، آگے محرم آ رہا ہے تو پھر محرم کے اندر نکاح کرنا گناہ ہے معاذ اللہ۔ بھائی حضور کی جو سنت ہے وہ ساری زندگی کے لیے سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح خود محرم کے اندر کیے تاکہ میری امت کے لیے یہ مشعل راہ بنے۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کو منع کیا کہ بھائی ایسے نہیں کرنا، مجھے دیکھو میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں، تمہارا نبی ہوں، کبھی سو جاتا ہوں، کبھی عبادت کر لیتا ہوں، کبھی افطار کر لیتا ہوں، کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، اور میں نے تمہارے سامنے 11 نکاح بھی تو کیے ہوئے ہیں، تو پھر تم کون ہوتے ہو یہ قسم کھانے والے کہ ہم آج کے بعد شادی نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ کائنات میں جو کام بھی کرنا ہے وہ میری سنت کے مطابق کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجوہات کی بنا پر لوگ رشتہ قائم کرتے ہیں۔ جب شادی کا پیغام بھیجا جاتا ہے تو دونوں طرف لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی جب رشتہ کرتے ہیں تو 3 وجوہات کی بنا پہ کرتے ہیں۔ یہ آمنہ کے لال بتا رہے ہیں کون سی 4 وجوہات ہیں۔ فرمایا وَلِمَالِهَا، کبھی مال دیکھا جاتا ہے، لڑکی والی بھی دیکھتے ہیں نوکری ہے کہ نہیں، پکی نوکری ہے کہ کچی نوکری ہے، تھوڑی تنخواہ ہے یا زیادہ تنخواہ ہے، کوٹھی بنگلہ ہے یا نہیں، جائیداد ہے یا نہیں۔ اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں اصل آمدن کتنی ہے، اوپر سے آنے والی آمدن کتنی ہے، یار کوئی رشوت مشوت بھی کہندا ہے یا حالی تنخواہ ہوتی گزارا کردہ 80 30 جل کے آرام خاصی۔ اور تو فرمایا والے مال رشتہ قائم کیا جاتا ہے مال دیکھ کر، اور لڑکے والے کڑی والے امیر ہیں کہ نہیں، جہیز دے سکتے ہیں کہ نہیں، 5 لاکھ دا 10 لاکھ دا 20 لاکھ دا جہیز میں فریج دے سکتے ہیں کہ نہیں، کیا گھر دے سارے آئٹم پورے کر سکسن کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ حضور بتا رہے ہیں دیکھا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا
وَلِحَسَبِهَا، خاندانی شرف دیکھا جاتا ہے، اونچے خاندان سے، اچھے خاندان سے، اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وَلِجَمَالِهَا، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں، رنگت کیسی ہے۔ اور آج کل تو یہ لمبے ناخن رکھ دیے کہ نہیں، بال کٹنگ کرا دیے کہ نہیں، کیونکہ یہ حسن کی علامتیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ اگر بالوں کا کاٹوانا، ناخنوں کا لمبا رکھنا یہ حسن و جمال ہوتا تو میری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ سن لیں کہ میرے نبی کی لخت جگر، جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس کو بھی حکم دیا جاتا فاطمہ اپنے سر کے بال کٹوا لے، ناخنوں کو بڑھا لے، اس لیے کہ اس سے بندہ خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن نہیں، تو پتہ چلا کہ یہ لمبے ناخن رکھنا یہ چڑیلیں رکھا کرتی ہیں، جانوروں کے، درندوں کے ناخن لمبے ہوتے ہیں، انسانوں کے ناخن لمبے نہیں ہوا کرتے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا جو عورت سر کے بال کٹوائے گی اللہ رسول کی لعنت ہوتی ہے اس پر، اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں بال کٹواتی ہیں اور ہمارا اختیار کنٹرول نہیں، ہم منع نہیں کر سکتے۔ تو عزیز دوستو، یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کہی ہیں، یہ امریکہ کے جو صدر ہیں نا ان کے لیے نہیں کہیں، انڈیا کے جو مودی ہے اس کے لیے نہیں کہیں، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم کیا ہے۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں اپنے دین کو بھول جاتے ہیں؟ تو عزیز دوستو اور بزرگوں، ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز فرمایا جس وجہ سے لوگ رشتہ قائم کرتے ہیں وَلِدِينِهَا، دین دیکھتے ہیں، تو دین والے دیکھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ دین دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، اور لوگوں تم دین دیکھ کے رشتے کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ جب آپ تلاش کر رہے ہیں تو شادیوں کا سیزن ہے نا، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، حدیث اچانک سامنے آ گئی، تو فرمایا کہ رشتہ دیکھتے ہیں تو دینداری دیکھا کرو، نہ تم نے حسن و جمال دیکھنا ہے، نہ تم نے مال دیکھنا ہے، نہ تم نے ان کا خاندان دیکھنا ہے تو دین دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے کوئی ذات کا جتنا نیچ مرضی ہو، چوڑا ہو، چمار ہو، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، رسول اللہ کا صحیح معنوں میں غلام ہے، تو ساری کائنات میں اس انسان سے زیادہ عظیم آدمی تمہارے لیے کوئی نہیں۔ ذات جو بھی ہو، وہ کمی کمینہ جسے ہم سمجھتے ہیں وہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں تقوی موجود ہے، اللہ کے رسول کا سچا عاشق اور غلام ہے، میرے نبی کی ساری سنتیں زندہ کرتا ہے، کائنات کے اندر اس جیسا عظیم انسان کوئی نہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے، نہ مال ہے، نہ حسن و جمال ہے، نہ کوئی بڑی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، رنگت کالی ہے، چہرہ بدصورت ہے، لیکن ان کا تقوی ایسے ہے، چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عظیم مرتبہ عطا فرما دیا، اس لیے حضور نے فرمایا رشتوں کے موقع پہ دینداری کو ترجیح دینی ہے، حسن و جمال اور مال و کمال کو ترجیح نہیں دینی۔ آج ہم نے حضور کے اس طریقے سے ہٹے تو طلاقیں زیادہ ہونے لگ گئیں، رشتہ داریاں برادریاں ٹوٹنے لگ گئیں، دین سے جیسے جیسے ہم دور ہوتے گئے تو مشکلات ہمارے لیے بڑھتی چلی گئیں، جبکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو مزید سہولتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے زندگی مشکل تھی، اب آسان ہے، باوجود اس کے ہر بندہ پریشان ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہم دین سے دور چلے گئے، اللہ کے رسول کی سنتوں اور طریقوں کو چھوڑ دیا، تو پھر ہماری زندگی باوجود آسائشوں کے، سہولتوں کے، نعمتوں کے مشکل ہو گئی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے فرمایا سعد تو شادی کیوں نہیں کر رہا؟ یا رسول اللہ
نہ پیسہ، نہ حسن و جمال، نہ کوئی خاندانی شرافت، کمزور سا آدمی ہوں، نہ مال ہے نہ حسن و جمال ہے، یہ جو لوگوں کے رشتے یا رسول اللہ کوئی نہیں دیندا، نہ کوئی رشتہ دے سی تو نہ مڑی شادی ہو سی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ایک صحابی کا گھر بتایا، فرمایا وہاں جا، نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کے گھر میں بیٹی کا رشتہ ہے، لہذا جا اپنے لیے رشتہ مانگ۔ صحابی رسول چلے گئے۔ آج ایسی لوگ کیا آتے ہیں، جی آپ رشتہ مانگ سمجھتے، غیرت گوارا نہیں کرتی جی، وہ تو بغیرت آدمی جڑا آپ رشتہ آپ منگے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہے آج؟ ساری کائنات کی غیرتیں میرے نبی کی غیرت پہ قربان۔ میرے نبی نے فرمایا جا اپنے لیے رشتہ مانگ۔ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں جب رشتہ مانگنے والا بھی دیندار ہوگا اور جن سے رشتہ مانگا جا رہا ہے وہ بھی دیندار ہوں گے تو وہاں پھر ساری غیرتیں اللہ کے رسول کی غیرت پہ قربان ہے، وہاں کوئی عیب نہیں کہ بندہ خود جا کے رشتہ مانگ لے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک بندہ آیا تو مذاق کے لیے، ان کو غصہ آئے گا کہ نہیں چیک کرنے کے لیے کہا میں تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم نے فرمایا بھئی میری والدہ کمزور ہیں، میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میری والدہ ہیں، وہ اپنے آپ میں خود فیصلہ کرنے کی، تو میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا، اگر ان کی طبیعت ہوئی وہ نکاح کرنا چاہتی ہوئی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ دین یہ سکھا رہا ہے ہمیں۔ تو حضرت سعد گئے، دستک دی، آگے سے صحابی رسول باہر آیا، فرمایا اللہ کے رسول کی مجلس سے آیا ہوں، حضور نے بھیجا ہے کہ جا کے وہاں سے رشتہ مانگ لے۔ دیکھا تجھے تو میں جانتا ہوں، تیری شکل نہیں، تیری عقل نہیں، تیرے پاس مال نہیں، خوبصورت بھی نہیں، بدصورت ہے، کیسے رشتہ دے دوں؟ تو والدین اپنی اولاد کے بارے میں بہتر سوچتے ہیں، صحابی رسول نے بھی سوچا، کہا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ دیندار بیٹی گھر کے اندر، اللہ کے رسول نے ویسے تو نہیں بھیجا تھا نا، سن رہی تھی، دروازے کے قریب آ گئی، ادھر سے یہ حضرت سعد چلے گئے، کہا والد صاحب آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے اسے بھیجا تھا میرا رشتہ مانگنے کے لیے، اور میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول میرا رشتہ ایک بندے کے لیے مانگ رہے ہیں، آپ نے انکار کر دیا۔ اگر وہ خوبصورت نہیں تو نہ صحیح، اگر وہ مالدار نہیں تو نہ صحیح، لیکن اس کو رشتے کے لیے بھیجنے والے آقا ہیں، لہٰذا یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ناراضگی نہ آ جائے، فوراً جائیے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں ہاں کر دیجئے۔ دونوں باپ بیٹی یہاں سے نکلتے ہیں، بیٹی حضور کے گھر چلی گئی، والد حضور کی خدمت میں چلا گیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی راضی ہے، میں رشتہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اسی مجلس میں حضرت سعد کا نکاح پڑھا دیا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے نبی نے نکاح پڑھا دیا۔ اتھے نہیں ہے گئے جہیز کتنا دے سو، فریج بھی ہوئے، واشنگ مشین بھی ہوئے، سلائی مشین بھی ہوئے، جوسر مشین بھی ہوئے، پانڈے بھی ہون، بیڈ بھی ہوئے، پتہ نہیں کیڑا سیٹ بھی ہوئے تو کیڑا سیٹ بھی ہوئے۔ دوستو یہ جیسی خرافات ہم امیر لوگوں نے شامل کی، غریب لوگوں کی بدوائیں لگ رہی ہیں ہمیں۔ ایک آدمی ہے جو ساری دن کی مزدوری کرتا رہا، اس کی بیٹیاں ہیں، وہ اتنا مال کہاں سے لا کے دے گا؟ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں نظر رکھنی چاہیے، غریب لوگوں کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے، ان بچیوں کی بدوائیں ہمیں لگ رہی ہیں۔ تو بہرحال نکاح ہوا تو حضور نے فرمایا سعد کو مال پیسہ کچھ ہے کیونکہ مار دیڑا پیسی؟ سعد ہے یا رسول اللہ کو تھوڑے پیسے مڑے کو لین، فرمایا جا مار کا تحفہ بازار سے خرید کے لا۔ حضرت سعد گئے، گھر سے پیسے لیے بازار گئے، سوچ رہے تھے حضور نے بتایا نہیں کیا لینا ہے۔ بازار میں ایک دکان پہ دیکھتے ہیں، دوسرے دکان پہ دیکھتے ہیں، ادھر سے اعلان ہو گیا الرخیل الرخیل، چلو بھائی دشمن نے حملہ کر دیا، نکلو، دشمن کے مقابلے میں جہاد کا اعلان ہو گیا ہے۔ حضرت سعد نے اسی پیسے سے تلوار اور گھوڑا خریدا، اس کے اوپر سوار ہوئے، اپنا ماما سار پہ باندھا، دل میں خیال ہے یہ نہ کوئی پہچان لے، اس کی ابھی شادی ہوئی کہ مجھے واپس نہ کر دے، تو منہ کے اوپر کپڑا باندھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔
اور سیدھا میدان جہاد میں تلوار لے کے گھس گئے اور کفار کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب جنگ ختم ہو جاتی تو آپ میدان جہاد کا چکر لگایا کرتے تھے۔ جب آپ نے چکر لگایا تو دیکھا کہ ساتھ پڑے ہیں، پورا جسم زخموں سے چکنا چور اور خون بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، صحابہ سے کہا سعد کی پگڑی، سعد کی تلوار، سعد کا گھوڑا اور جتنا بھی اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سارا جمع کر کے لے آؤ اور اس کی بیوی کے پاس بھیج دو اور اسے کہہ دو اللہ تعالیٰ کو تیرا سعد کے گھر میں آنا منظور نہیں تھا، اس لیے اللہ نے سعد کا نکاح جنت کی حوروں سے کر دیا۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھا اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا، دنیا یہ تھوڑا سا نفع ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، لیکن اس ساری دنیا کی اس قلیل نفع میں ایک نفع ایسا ہے جو بہت بڑا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا نیک عورت۔ جس انسان کو دیندار نیک بیوی مل جائے، کائنات کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ تو لہٰذا ہماری عورتیں جو سن رہی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دیندار بنائیں، حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والی بن جائیں۔ اور بات میں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، میں آخر آسا مڑے جو کہ سرخی آنے تو نہیں آندی، میں روٹی نہ کھاندی، بس لڑائی ہوئی، آج کل برداشت نہیں رہی نا تو بات یہیں سے بگڑ جاتی ہے۔ میرے بھائی کی شادی تھی، میں نے کہا تھا 1000 روپیہ دینا، میں نے وہاں نیندرا دینا ہے، آپ نے نہیں دیا، بس ناراضگی بن گئی۔ اس 1000 روپے نے زندگی کی تباہی پھیر کے رکھ دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اس کا حامل اتنا بیمار ہو جائے، پورے وجود کے اوپر پھوڑے نکل جائیں، اپنے ہونٹوں کے ساتھ ان پھوڑوں کے اندر سے پیپ کو کھینچ کے نکالتی جائے اور تھوکتی جائے، اس طریقے سے خاوند کی سیوا کرے، خدمت کرے، فرمایا تب بھی وہ عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو ترغیب دی، بتایا، وہاں عورتوں کو بھی سمجھایا۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جب دین زندگی کے اندر ہوگا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو حضور کی سنت کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔